آپ کو پتا اس سال جو میلاد شریف کا جشن آ رہا ہے یہ 1500 سالہ جشن آ رہا ہے، اور میرے مرشد گرامی حضرت عطار آپ نے فرمایا ہے تمام عاشقان مصطفیٰ کو کہ یہ 1500 سالہ جشن ہے۔ سینچری تو سینچری ہوتی ہے بھائی، سمجھ آئی نا؟ جب 1400 سال مکمل ہوئے تھے تب بھی ہم نہیں تھے، اور جب 1600 ہوں گے تو شاید اس وقت بھی ہم نہیں ہوں گے، شاید کیا یقینی بات تقریباً، باقی اللہ کسی کو زندگی دے تو سبحان اللہ، لیکن یہ کہ اس وقت بھی عمومی نظریے کے مطابق اور جو صورتحال ہے ہم نہیں ہوں گے، لیکن اگر یہ سینچری ہماری زندگی میں پوری ہو رہی ہے تو میرے حضرت عطار فرماتے ہیں دھوم دھام سے اور دام دھوم سے نبی پاک علیہ السلام کا جشن منایا جائے۔ اور یقین کریں ولی کامل کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سال بڑی رحمتیں اور برکتیں لے کے آئے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ آپ بس اپنی تیاری کریں جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے، اور اس کے لیے آپ درود پاک پڑھنے کی بھی ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم نے درود پاک بھی آقا کریم علیہ السلام آپ کی خدمت میں ضرور بھیجنا ہے۔ میں آپ کی اس جو شوق ہے اس کو بڑھانے کے لیے مفتی احمد یار خنیمی کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے تو فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے اس درود کی برکت سے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے درود پاک کی کثرت ضرور فرمایا کیجیے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عزیزان گرامی جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد فرمایا وقولوا قولا سدیدا، تمہیں جب بھی بولنا پڑے حق اور سچ بولو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے نا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار ایسی بات ہو جائے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، یہ قرآنی فارمولہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا۔ دو چار بندے موبائلوں میں بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں، ذرا نکل کے بات سن سکتے ہیں اگر آپ مہربانی فرمائیں تو شفقت فرما دیجئے، اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ تک ویڈیو پہنچ جائے گی، تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں، اگر کسی کو خبر پہنچائی جا رہی ہے تو بعد میں دے دینا، پہلے بات کو سن لیجئے اور سبحان اللہ فرما لیجئے پیار کے ساتھ۔ ادھر دیکھیے یہ قرآنی فارمولہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سچ کو اپناؤ، حق بات کہنے کو اپناؤ، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ اچھا جب سے یہ کام شروع کیا اس کے بعد تو اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تو اگر خدا نہ خواستہ پہلی زندگی کے اندر کوئی گناہ ہوئے، خرافات اور خرابیاں ہوئیں تو ان کا تدارک کیسے ہوگا؟ ان کا کیا بنے گا؟ اگر کسی نے آج اصلاح کی یہ بات سننے کے بعد، یہ جو اگر میری گنتی غلط نہیں تو تقریباً 2000 کا مجمع تو ابھی ہو چکا ہوگا، اگر میری گنتی غلط نہیں تو جتنا رش ہے ماشاءاللہ، اور ابھی عاشقان مصطفیٰ آئیں گے اور دیوانے امام احمد رضا کے آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کسی نے سنا اس بات کو، اس نے جناب اصلاح کر لیا اپنی اور سچ کو اپنا لیا اور حق کو اپنا لیا، تقوی اختیار کر لیا، تو جو پیچھے ہوا ہے اس کا کیا حل ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، جب کوئی ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا فارمولہ، اور جو اصلاح کے راستے پر چلتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے، ان کو دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے اصلاح عقیدہ اور ایک ہے اصلاح عمل۔ ہم بسا اوقات اپنی خواہشات نفس کے لیے اصلاح عمل تو سنتے ہیں، لیکن اصلاح عقیدہ کو ہم شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ مولویاں کا روڑا ہے یا پتہ نہیں یہ گل کی ہے، جبکہ حقیقت پتہ کیا ہے؟ یہ اصلاح عقیدہ ہی تو بنیاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہاں ہمارے علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، میں کوشش کروں گا آسان سے آسان بات کروں جو آپ کو سمجھ آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے، اور جس کا عمل خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے۔ لیکن ان دونوں بیماریوں میں بڑی بیماری کون سی ہے؟ کیونکہ پہلے جو کور کرتا ہے ڈاکٹر، جو اچھا ڈاکٹر ہو تو وہ بڑی بیماری کو کور کرتا ہے تاکہ وہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہ ہونے پائے۔ تو علماء کہتے ہیں بڑا، یہ توجہ ہے نا آپ حضرات کی، بڑا خراب اور بڑی خرابی یہ ہے کہ کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے عقائد کو درست کیا جائے۔
یہ پہلی بات. اور اس کے بعد اعمال کی بھی اصلاح کی جائے. بسا اوقات ہمارے سٹیجوں پر کئی نقیب اور کئی خطیب اور کئی جو پیر ہوتے ہیں وہ بسا اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اعمال تو شاید کوئی نہیں, ہم ہی ہیں نا, تو ساڑھے نال آ جاؤ تو بات جی تو ساتھ پہلی فلیٹ ہے جنت ڈور جانا ہے. تو ایسا مطلب ان کا عمل کو ہلکا گردانا جاتا ہے, لیکن یاد رکھو ایسی بات نہیں ہے. یہ عمل اور عقیدے کی مثال اگر آپ توجہ کریں علماء کی زبان میں دوں آپ حضرات کو. علماء فرماتے ہیں کہ عقیدے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی مکان کی اور کسی بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے, جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی دیر پا وہ بلڈنگ رہے گی. تو اس لیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. دوسری بات فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اوپر نظر آنے والی بلڈنگ, لیکن جس پر کھڑی ہے وہ بلڈنگ وہ بنیاد. عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے, ایک مثال. دوسری مثال یہ تھی, فرمایا کہ دیکھیے ایک درخت ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس کی جڑیں ہیں جس پر وہ پورا درخت سلامت ہے, اور ایک اس کی شاخیں پتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پتوں کے ساتھ اس کے پھل ہیں اور پھول ہیں. تو فرمایا عقیدے کی مثال اس درخت کی جڑوں کی طرح ہے اور عمل کی مثال اس کی شاخوں اور پتوں اور پھولوں اور پھلوں کے ساتھ ہے. درخت وہی مالک کو پسند آتا ہے اور اس کو پانی بھی لگاتا ہے, چھانٹ کاٹ بھی کرتا ہے کہ جس کی جڑیں بھی سلامت ہوں, اس کے پتے بھی ہرے رہیں, پھول بھی لگے اور پھل بھی لگے اور اس مالک کو فائدہ بھی پہنچے. اللہ کو بھی وہی بندہ پسند آتا ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو, بعد میں اس پر عمل کا پھل بھی لگا ہوا. سمجھ آئی؟ اور اگر اس حسین امتزاج کو آج کے دور میں آپ نے اہل سنت میں دیکھنا ہے, بہت ساری ہستیاں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, لیکن ایک نام حضرت عطار کا بھی ہے. بلند آواز سے آپ کو سبحان اللہ کہنا ہوگی سب حضرات. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایک نام دعوت اسلامی کا بھی ہے کہ جہاں پر اصلاح عقیدہ پر بھی بات ہوتی ہے اور اصلاح عمل پر بھی جتنا ان کا جذبہ ہے یہ آپ سب حضرات دیکھ رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد کے اندر حضور کے دیوانے باعمل پیدا فرما دیے حضرت عطار نے. یہ ایک ایسا احسان ہے امیر اہل سنت کا کو جس کو اتارا نہیں جا سکتا. اگر کوئی چشم پوشی کرے تو یہ اس کے اپنا نصیب ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عطار نے انقلاب برپا کر دیا ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے اور کہیں پر بھی کوئی خامی ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کر کے عروج عطا فرما دے. فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا. اب ذرا اگلی بات توجہ سے سنیے گا, توجہ ہے میرے عزیز بھائیوں کی, جناب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھی دوسری بات. اب تیسری بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ جناب سمجھ سکیں, اور وہ یہ ہے, یاد رکھیے یہ جو عقیدے کی درستگی ہے یہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو پہلے اس کو درست کرنا ضروری ہوتا ہے, یہ پہلی بات ہے. لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ آج کل ایک جملہ بولا جاتا ہے فکر رضا. کیا جملہ بولا جاتا ہے؟ فکر رضا. اچھا, یہاں پر بعض لوگ مغالطہ یہ ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی نیا مسلک ہے اہل سنت کے مقابلے میں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جیسے سب سے پہلے لفظ مسلمان تھا نا, تو جب منافق گھس آئے, سمجھ آ رہی نا, ان کا نام رکھا گیا کہ یہ منافق ہے. اب دیکھو نا نبی پاک کے زمانے میں تو دو چیزیں تھیں, ایک کافر تھے ایک مسلمان تھے. تو یہ منافق کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی تو چیز ہے نا یہ, اور ان کا ایک نام رکھا گیا. یہ جو جیلم کا جاہل کمرے میں بند کیا ہوا یہ کہتا ہے بس اپنے آپ کو مسلمان کہو, چھوڑ دو سارے فرقے, سارے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, سارے تم اکٹھے ہو جاؤ تو مسلمان کہنا ہی کافی ہے. تو میں نے کہا بیٹے کیوں؟ کہتا ہے اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, کلمہ ایک ہے, تو سب اکٹھے ہو جاؤ. تو میں نے کہا جو منافق تھے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے, قیامت کو تو وہ بھی مانتے تھے, رسول کو تو وہ بھی مانتے تھے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو منافق کہا گیا؟ ان کے کلمے کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا یہ بتاؤ نا بھائی. وہ ان کی نمازوں کا, داڑھیوں کا اور ان کے مولوی پورے کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا یہ تو مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا. یہ بات سمجھنے والی ہے میری جان. دیکھو اس زمانے میں دو چیزیں ہونی چاہیے تھی اور تھی بھی لوگ, ایک مسلمان ایک کافر. تو بھائی منافق کہاں سے آئے؟ تو کہا مسلمانوں میں جنہوں نے اپنا عقیدہ بگاڑا, نظریہ بدلا, بالخصوص نبی پاک کے علم مبارک, آپ کی شانیں, آپ کے کمالات نہیں مانتے تھے, تو ان کو منافق کہا گیا. منافق ہوتا ہے جو اوپر سے آپ کو مانتا بھی ہے اور بیچ میں کافروں کے ساتھ بھی مل کے بیٹھتا ہے. منافق نفق سے ہے, عربی میں نفق سرنگ کو کہتے ہیں. آپ کے یہاں انگلش کا لفظ بولو تو ٹنل کہتے ہیں. یہ ہری پور کے علاقے میں جائے نا تو آپ کو ٹنل نظر آتی ہے, ایک پاس بڑھو تو دوسرے پاس نکل جاؤ. منافق ہوتا ہی وہ ہے, ادھروں بڑھ کے ادھر آ جاتا ہے, ادھروں بڑھ کے ادھر آ جاتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے جب داخل ہوتا ہے تو سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جاتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس واسطے ان کو منافق کہا گیا کہ وہ ظاہری شکل و صورت, جو ظاہری کیسنگ ہے,
آسان لفظ بول دیتا وہ مسلمانوں والی، لیکن اندر ان کے کھوٹ ہے، اس واسطے ان کو منافق کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے نیرا کلمہ نہیں، نیرا اللہ رسول کو ماننا نہیں کہ ایک ہے اللہ، ایک ہے قرآن، ایک ہے دین۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بولی کیا ہے، اس کی سنگت کیا ہے، یہ یاری کس سے لگاتا ہے، یہ کن کے پاس بیٹھ کے خوش ہوتا ہے۔ آپ توجہ نہیں نہ فرما رہے ہیں میری بات پر۔ تو پھر تعین کیا جائے گا کہ اس حضرت کا مقام و مرتبہ اہل سنت میں ہونا چاہیے یا منافقوں میں ہونا چاہیے۔ یہ تعین آسانی کیسے منافقوں کا ہوا؟ اچھا میں یہاں ایک بات اور بتلا دوں، اس مغالطے کو بھی کئی لوگ آگے لے کے آتے ہیں نا، وہ بتا کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے صحابہ کرام میں منافق تھے تو ہم تو بھائی صحابہ کو مانتے، منافقوں کو نہیں مانتے۔ وہ یہ جملہ دے کر تاثر دیتے ہیں کہ صحابہ میں منافق تھے۔ اس کا جواب یہ ہے، ابتدا میں جب حضور اکرم علیہ السلام مدینہ شریف میں آئے تو یہ منافق بیچ میں تھے، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ نے یہ آیت فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ خبیث اور طیب اکٹھے رہے، منافقوں کو خبیث کہا ہے اور صحابہ کو طیب کہا ہے، پاک کہا ہے۔ فرمایا پاک اور پلید اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آج منافقوں کو نکال دو اپنی مجلس سے، ایک ایک کا نام لے کے نکال دیا گیا۔ جب سے یہ آیت آئی ہے، کاش کے پنڈی والوں اس جملے کا تم نے وزن محسوس کیا تو میری تھکن دور ہو جائے گی۔ اب جو صحابہ ہیں ان میں منافق نہیں ہے اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ آپ سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا نا۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو یہ قرآن کی نص نے بتا دیا کہ ان خبیثوں کو، اور دیکھو ان کو خبیث کہا گیا ہے۔ خبیث کا ترجمہ یہ سمر پاس کر چھڑے تو کہتے ہیں سخت بولتا پہ آئے، یہ اسی نا لفظہ کا ترجمہ کرنے ہیں، لیکن پھر بھی اسی کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، ہم بھی حضرت عطار کے مرید ہیں، ہم بول لیں کہ ٹینشن نہیں لینے۔ لیکن اصل بات یہ ہے جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو دبا کے رکھنا، یہ تو قدرت کا بھی حکم ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا بھی ہے، اور یہ تو صحابہ کے تعامل سے بھی ثابت ہے، اور یہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کیا گیا، یہ جو قرآن مجید میں نے آپ کو سنایا۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں منافق کا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو لے جاؤں گا۔ ادھر دیکھیں، پھر دور بدلا۔ وہ دور تھا جب نبی پاک کے دشمن پیدا ہوئے، ان کا نام کیا رکھا گیا؟ بولو 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 سارے فرنٹ سیٹوں والے، ان کا نام رکھا گیا منافق۔ اچھا پھر دور آیا، کچھ لوگوں نے صحابہ سے دشمنی شروع کر دی اور آل سے محبت کا نعرہ لگایا۔ اس وقت علماء نے ان کا نام رکھا رافضی۔ سمجھ آئی کہ یہ اپنے آپ پوزیشن بچانے کے لیے آل کا نام لیتے ہیں، لیکن صحابہ کا یہ دشمن ہے، ان کی کتابیں تقریریں سب موجود ہیں، ان کا نام رافضی رکھا گیا۔ تو اب جو خرابی کرے گا اس کا نام تو رکھنا پڑے گا، جدا تو کرنا پڑے گا۔ پھر ایک دور آیا، لوگ اہل بیت کے مخالف ہو گئے اور صحابہ کو نام لے کر اپنی پوزیشن بچانے لگ پڑے۔ میں نوکر صحابہ دا، بھئی نوکر صحابہ دا ہیں، اہل بیت کی نوکری کہنے کرنی ہے؟ توجہ ہے نا؟ اچھا ان لوگوں کا نام کیا رکھا گیا؟ خارجی، کہ یہ وہ ہیں جو آل رسول کے دشمن ہیں۔ اچھا اب ان کے مقابلے میں بھی بولا جائے، کیونکہ رافضی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، خارجی بھی مسلمان کہتا ہے، منافق بھی مسلمان کہتا ہے، اور مسلمان بھی مسلمان کہتا ہے۔ اب پتہ کون سا چلے کہ کیڑا مسلمان سچا ہے؟ اب میری بات کو سمجھنے کے لیے یہ اہل سنت کا لفظ کیوں آیا، کہاں سے آیا، یہ ڈیٹیل بتاؤں، پھر تمہیں فکر رضا تک لے کے جاؤں گا، پھر آپ سمجھیں گے فکر رضا کیا ہے۔ اب جب یہ قومیں آ گئیں تو اس کے بعد کیا ہوا یاد رکھیں، پھر علماء مل کے بیٹھے۔ آپ امام ابو منصور ماتریدی کو پڑھ کے دیکھ لیں، ابو الحسن اشعری کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ امام اعظم کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ جو سچے مسلمان ہیں، جیسے ایک مسلمان ہے لیکن وہ صحابہ کے دشمن ہیں، کون ہے وہ؟ جو صحابہ کے دشمن بنے وہ رافضی بن گئے۔ ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آل رسول کے دشمن بن گئے، وہ کون ہے؟ وہ خارجی بن گئے۔ ایک مسلمان کہتا ہے نبی کی شانیں نہیں سن سکتے، وہ کون ہے؟ منافق بن گئے۔ اور ایک ان سب کو مانتا ہے، اس کا نام اگر صرف مسلمان رکھا جائے تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کوئی ایسا نام ہو جو ممتاز کرے۔ تو فرمایا نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، سچے وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں۔ ما انا یہ ہے اہل سنہ اور اصحابی جماعت صحابہ، یہ ہے اہل سنہ والجماعہ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ عقیدے جو مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کے ہیں، جو ان پر قائم رہے وہ سنی مسلمان ہوتا ہے، وہ اس جماعت کے عقیدوں کے ساتھ ہے جو جماعت میرے مصطفیٰ کی ہے۔
اس واسطے ان کو اہل السنہ والجماع، اہل السنہ ما انا علیہ ہے، اس کا ترجمہ ہے حضور کی سنت، اور اصحابی یہ جماعت صحابہ ہے، اور جو ان سب کو مانے، اور جماعت صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ایمان ایسا رکھا جیسا صحابہ کا ہے پھر تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو یہ اہل سنت کا لفظ کیوں آیا؟ اچھا پھر ایک دور آیا نا، پھر ایک دور آیا کہ جزاک اللہ اہل السنہ کہنے والوں میں یاد رکھیے پھر ایک دور ایسا آ گیا کہلواتے سنی تھے لیکن کبھی میلاد پر اعتراض ہے، کبھی صلاۃ و سلام پر اعتراض ہے، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض ہے، کبھی ختم نبوت پر اعتراض ہے۔ اب ان سنیوں میں جب یہ بیماری پیدا ہو گئی تو اب کیا کیا جائے؟ وہاں پر قلم اٹھایا بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا نے۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے کہ میں ترتیب کہاں لے کے جا رہا ہوں تو پھر آپ کو سمجھنا ہوگا۔ امام احمد رضا خان نے جب قلم اٹھایا تو آپ نے پھر اس دین کے اوپر اہل سنت کے نام پر جو حملہ آور تھے ایک ایک کو واضح کیا، پہلے خط لکھے لیکن جب نہ مانے تو جو بنتا تھا فتویٰ وہ عرب و عجم کے علماء سے مل کر وہ فتویٰ دیا، اور شبانہ روز محنت کر کے تقریباً 30 سے زائد جلدوں پر فتح بردیہ شریف دے کر اس امت پر احسان فرمایا۔ اور یقین کریں نہ آپ نے علاقہ دیکھا اور نہ ہی لوگوں کی تعداد کو دیکھا، آپ نے دیکھا تو ماہ مدینہ کو دیکھا ہے، صحابہ کو دیکھا، اہل بیت کو دیکھا۔ اور یاد رکھیں وہ جو عقائد کی تشریحات میں لوگ بگاڑ پیدا کر رہے تھے اس کے اوپر سے ساری گرد ہٹا کے امت کو صحیح راستے پر جس نے گائیڈ لائن دی ہے اس کا نام امام احمد رضا ہے، اور جو ان کے عقیدے کی گائیڈ لائن ہے اس کو فکر رضا کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ کڑی ملائیں، فکر رضا کا یہ مطلب تھوڑے ہوا کہ یہ کوئی نیا مذہب ہے۔ فکر رضا کا مطلب یہ جیسے امام ابو منصور ماتوریدی نے کردار ادا کیا تھا، جیسے امام ابو الحسن اشعری نے کردار ادا کیا تھا، جیسے امام اعظم نے کردار ادا کیا تھا، اس بر صغیر کے خطے میں اگر ان تمام بد عقیدیوں کا اور بد اعمالیوں کا اور بدعتوں کا اور خرافات کا اور مغلظات کا مقابلہ کیا، رد کیا اور احقاق حق کیا ہے تو اس شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ آپ کی ایک فکر وہ ایسی نہیں ہے جو 1400 سالہ علماء، مجددین، مفسرین اور شارحین اور صحابہ اور اہل بیت سے ٹکرائے، بلکہ ان کے عقائد کی تشریح کا نام فکر رضا ہے۔ ان کے عقائد کی تشریح کا نام کیا ہے؟ فکر رضا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی نیا عقیدہ ہے نا، اس کو میں آسان کروں اگر آپ سبحان اللہ فرمائیں تو۔ میرے پیر بھائیوں کی تعداد کثیر ہے لیکن کفل مدینہ چھوڑ کے ذرا بولے نا سبحان اللہ سارے پیار کے ساتھ۔ ادھر دیکھیے یہ فکر رضا کیا ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں اللہ کر کے میں سمجھا پاؤں۔ 1400 سالہ، ادھر دیکھیں بھائی، 1400 سالہ صوفیاء، علماء، فقہا، فصحاء، بلغاء، مفسرین، شارحین، عاشقین، جتنے لوگ ہیں ان سب کی فکر کے امین کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ یہ ہے فکر رضا۔ اور میں اسی لیے دیکھو لوگ کہتے ہیں میں ہاتھ کھڑا کر کے بات کر رہا ہوں، میں کہ میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بات کر رہا ہوں اور سینہ چوڑا کر کے کر رہا ہوں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں امام احمد رضا کی فکر کو کوئی ثابت کر دے۔ 1400 سالہ جتنے مجددین اور علماء آئے یا صحابہ اور اہل بیت، امام احمد رضا کی فکر اگر ان کے خلاف ہے کسی ایک مسئلے میں کوئی بندہ واضح کرے، اور اگر ان کے مطابق ہے تو امام احمد رضا تو اس امین، اس فکر کا امین ہے۔ پھر امام احمد رضا کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا کہ انہوں نے کوئی نیا مذہب، نیا تخیل، نیا راستہ نہیں دیا، انہوں نے ابو بکر کا راستہ دیا ہے، انہوں نے حضرت عمر کا راستہ دیا ہے، انہوں نے حضرت عثمان اور ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج طہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے عقائد ہیں ان عقائد کی تشریح کر کے امت کے سامنے رکھی۔ یہ ہے فکر رضا۔ یہ کیا ہے فکر؟ 1400 سالہ تشریحات میں کوئی ایک بندہ بتا دے کہ امام احمد رضا کی تشریح ان سے ٹکرا رہی ہے، کوئی ایک بندہ اللہ کی رحمت سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ میں نے پہلے تو آپ کے ذہنوں سے یہ سوال نکالیں کہ فکر رضا کوئی نئی چیز ہے۔ اب اگر آپ سمجھ گئے کہ 1400 سالہ عقائد کی تشریح کا نام فکر رضا ہے، امام احمد رضا نے آسان کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے،
تو 1400 سال سے امت جن عقیدوں پر متفق ہے. اب میں نے نہیں آپ کو کہنا بولنا، میں نے صرف آپ کو چیک کرنا بات سمجھے میری. 1400 سالہ جو فکر پر قائم ہے تو پھر کیا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہماری احمد رضا پہ آنکھیں بند ہیں؟ میرے یار اس کا یہ مطلب ہے کیا ہو گیا ہے؟ ہاں بولیے 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 سارے حضرات. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. نہیں یہ نعرہ رہ گیا بیچ میں خود لگوا. تاجدار ختم نبوت پھر وہ بات میں ہوتا ہے کلپ نہ کٹ جائے نا کہ تاجدار ختم نبوت نعرہ نہیں لگیا کیونکہ اور تو کچھ لبنا نہیں. پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. اللہ تعالی ہمیں سنجیدگی عطا فرما دے. بیٹے آپ کو خاص مصروفیت میں بیٹھے ہیں. پلوان ادھر دیکھنا. آئیز کانٹیکٹ اکھے چکپا. ناراض نہ ہوں آپ بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں. اللہ دے بندہ سانو تو دیکھنے واسطے لوگ ترستے نے. یہ آئی گئے ہیں کہ اکھے چکپا نہ سونے. بولیے ذرا آپ تو غازی ممتاز کے کور میں بیٹھے ہیں نا. دیوانے بنو حضور پاک کے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اس واسطے آپ تو فکر رضا کے بھی امین ہیں اور فکر غازی ممتاز کے بھی امین ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور یہ تو حاجی غلام فرید صاحب کا اللہ بھلا کرے کہ ایسا خوبصورت ماحول آپ کو فراہم کرتے ہیں کہ یہ جتنا بھی گرد و غبار پڑ جائے تو دیکھیں نا ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد مہینے بعد بندہ گاڑی دھلوا کے فریش کر لیتا ہے. تو اور کچھ نہیں تو ایسی محفل کر کے ہم بھی تو اپنے دلوں کو فریش کر ہی سکتے ہیں نا. اس واسطے فکر رضا کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ فکر رضا کہتے کس کو ہے. اب سمجھ آئی میرے حضرات کو میرے احباب کو کہ فکر رضا کے بارے میں جو مغالطہ ہے اس کو دور کیجیے. اصل حقیقت یہ ہے جو فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے. لو جی غازی ممتاز قادری صاحب کا نام لیا ان کا شہزادہ بھی آ گیا ہمارا بھائی. اللہ آپ کو برکت. اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید. اور جملہ یہاں پر جو دیوانے ٹی ایل پی کے کھڑے ہیں اور کام کر رہے ہیں اللہ آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ سکوٹی والے نوجوان اور یقیناً یہاں کے ادارے تھانے پولیس کچہری سب لوگوں نے تعاون کیا. اللہ آپ سب کو بھی جزائے بہترین عطا فرمائے. یہ حضرت عطار کے مرید ہیں اور یہ پرامن لوگ ہیں محبت والے لوگ ہیں. آپ نے صرف ان کا ساتھ نہیں دیا یقین فرمائیے آپ نے لوگوں کے ساتھ بھی بھلا کیا ہے کہ آج اتنا خوبصورت ماحول ان کے سامنے ہے اور اہل سنت کا حقیقی چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. توجہ ہے کہ حضرات آپ کی تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرنٹ سیٹوں والے ذرا توجہ کیجئے گا تاکہ اگلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. ادھر حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کی فکر کیا ہے؟ 1400 سالہ تمام علماء صوفیاء فقہاء علماء فصحاء بلغاء مفسرین محدثین شارحین ان سب کی جو عقائدی فکری ہے فرمایا ان کے امین کا نام امام احمد رضا ہے. کوئی نیا راستہ نہیں ہے تو سامنے لایا جائے. نہیں ہے تو امام احمد رضا کے پیچھے کھڑا ہوا جائے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ پہلی بات. دوسری بات اور یہ بھی بڑی توجہ طلب ہے اگر فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر پایا سمجھا پایا تو اور وہ یہ ہے امام احمد رضا کی فکر کے بڑے پہلو ہیں. اگر آپ علمی حوالے میں دیکھیں تو امام احمد رضا کی فکر کمال ہے. آپ اگر سیاسی میدان میں دیکھیں تو آپ کی فکر کمال ہے. آپ تجارت کے میدان میں دیکھیں آپ صحافت کے میدان میں دیکھیں آپ اپنی معاشرت کے میدان میں دیکھیں آپ عرب کے اعتبار سے عجم کے اعتبار سے اپنے گھر کے اعتبار سے یعنی کوئی ایک پہلو امام احمد رضا نے چھوڑا نہیں ہے جس پر آپ نے رہنمائی نہ کی ہو کہ نبی پاک کی تعلیمات اور 1400 تعلیمات یہاں پر 1400 سالہ تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں. ان تمام جو ترجیحات ہیں ان کو دین متین کی روشنی میں جو امام احمد رضا نے سمجھایا ہے اسی کو تو فکر رضا کہا جاتا ہے. میں اب آپ کو 2-3 باتیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. امام احمد رضا کی فکر کیا ہے؟ امام احمد رضا کی فکر علم کی دنیا میں یہ ہے. امام احمد رضا سے پوچھا گیا علم حاصل کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے فکر رضا کیا ہے. آپ نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ علم کو حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ یہ حدیث ہے. اور اس کی شرح میں امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرنا جس کے ساتھ بندہ مذہب حق کو سمجھ کر صحیح مسلمان بن سکے بس اتنا علم. وہ کہاں لکھا ہے کس کتاب میں کس نے کیا کہا سوال کر آپ کے اوپر ذمہ نہیں ہے. یہ علماء کا کام آپ کا کام ہے صحیح ادب والا راستہ سمجھ کر مسلمان بن جائے. نماز روزہ وضو حج زکات یہ مسائل پتہ ہوں آپ مسلمان ہیں آپ نے اپنی ضرورت کا علم سیکھ لیا. واہ امام احمد رضا پہلی بات. دوسری بات فرمایا پھر جو جس میدان میں جائے گا وہ وہاں کا علم حاصل کرنا اس میں فرض ہو جائے گا. اب یہ ہے فکر رضا. فرمایا تاجر ہے تجارت کا علم سیکھنا فرض ہے. سمجھ آئی؟ اگر وہ بندہ عالم ہے
مفتی ہیں تو اس بات کا علم سیکھنا فرض ہے. اگر وہ بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے امام بنا ہے تو امامت کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اجیر ہے ادارے کا سیکھنا فرض ہے. حکمران ہے تو حکمرانی کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو کام کرتا جائے گا وہ مسائل سیکھنا فرض ہوتے جائیں گے. ساری چیزوں کو سیکھنا فرض ہے نہیں. مذہب حق اور ضروریات جس پر ہم نے عمل کرنا ہے ان کو سمجھ لیا تو فرمایا تم کامل مسلمان بن جاؤ گے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اخلاص سے عمل کرتے رہے تو اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے گا. یہ ہے فکر پہلی بات. دوسری بات اسی فکر کو دوسرے اندر سے دیکھیے. فرمایا یہ جو علم ہے یہ کیسا علم حاصل کرنا چاہیے. اس کی بنیاد کی دنیاوی ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہر وہ علم جو تمہیں دین سے دور کر کے سیکھنا حرام ہے. ہر وہ دنیاوی علم جو آپ کو دین سے دور کر کے سیکھنا حرام ہے. ایک بات. دوسری بات فرمایا ہر وہ علم جس کو آپ سیکھیں مثال کے طور پہ سائنس ہے فلسفہ ہے اس کے اندر کوئی ایک گوشہ ایسا ہے سارا نہیں کوئی ایک گوشہ ایسا ہے جو ہمارے عقیدوں سے ٹکراتا ہے. فرمایا اس گوشے کو سیکھنا بھی حرام ہے باقی جائز ہے. دیکھو امام احمد رضا فرمایا تاجر ہے بات کر رہے ہیں سمجھ آ رہی بڑی بات کی. اور صرف بات یہاں تک نہیں کی. فرمایا یہ جو علم ہوتا ہے اس کو حاصل دنیاوی علم بھی ہو تو فرمایا جو دین کے لیے معاون ثابت ہو اس علم کو بندہ جب حاصل کر لیتا ہے فرمایا وہ دنیاوی علم سیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب یہ ہے فکر رضا. آپ نے صرف یہ نہیں کہا دنیاوی علم. بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی علم بالکل حرام ناجائز ہے. او بھائی اس کی کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں جو کہ ایک عالم اور مفتی کو بتانی چاہیے. اگر یہ تشریحات واضح کی ہیں تو وہ میرے امام احمد رضا نے واضح فرمائی ہے. یہ ہے پہلی بات. اب دوسری بات سنیے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ بتلائیں استاد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا جو استاد کا بے ادب ہو جائے نا علم سے محروم ہو جاتا ہے اور علم کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے اور علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے استاد کا بندے کو گستاخ نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں شرط بھی ایک ہے سنیں گے تو اور شرط کیا ہے. فرمایا شرط یہ ہے کہ استاد بے ادب اور گستاخ اور بد عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. بس دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو سلامتی عطا فرما دے. سمجھ آئی بڑی بات کی. اب یہ تھی دوسری بات. اور اگلی بات جو کہی جو ہو تو سناؤں آپ دیکھیے استاد کے بارے میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ جو استاد ہوتا ہے اس کا ادب بھی ضروری ہے لیکن اس کے لیے عقیدہ شرط ہے. یہ ہے باریک بات. سمجھ آ رہی میری بات کی. اچھا یہ تھی دوسری بات جو کہ استاد کے حوالے سے مدرس کے حوالے سے. اب تیسری بات بتلاؤں عالم کے حوالے سے. سمجھ آئی نا. عالم کے حوالے سے فکر رضا کیا ہے. آپ سے سوال ہوا سیدی اعلیٰ حضرت سے. فرمایا کہ کیا عالم بننے کے لیے سند لینا ضروری ہے. سارے حضرات غور فرمائیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب دینے لگے. فرمایا علم کے لیے تو سند کا ہونا بالکل ہی ضروری نہیں ہے. فرمایا ہاں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے دو طریقے ہیں. اب یہ سارے حضرات غور کریں. علم حاصل کرنے کے اعلیٰ حضرت نے کتنے طریقے لکھے ہیں اور یہ فکر رضا ہے. سنیے گا ذرا. فرمایا ایک یہ ہے کہ بندہ کسی مدرسے میں علماء صحیح العقائد کے پاس بیٹھ کر حاصل کرے. ایک یہ ذریعہ ہے. اور دوسرا یہ ہے بے شک کسی مدرسے کی کلاس میں نہ بیٹھے لیکن صحیح العقائد جید علماء کی مجلس میں بیٹھتا رہے اور علم کی نیت سے مسائل پوچھتا رہے تو فرمایا اللہ اسے بھی علم عطا فرما دیتا وہ بھی عالم بن جاتا ہے. آج کل میں بہت سارے لوگ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن حضرت عطار کو اللہ نے یہ برکت دی ہے مفتی وقار الدین صاحب کی خدمت میں بیٹھ کر 22 سالوں میں علم دین حاصل کیا ہے. تو اس واسطے الیاس قادری پر یہ ایک اللہ کا احسان ہے. اگرچہ مدرسے میں بیٹھ کے نہیں پڑھے لیکن علامہ مفتی وقار الدین جیسا خلیفہ اعلیٰ حضرت خلیفہ وہ کہہ رہا ہے کہ 22 سال تک الیاس قادری میرے پاس آتے رہے پڑھتے رہے اور فرمایا یہ علوم و فنون جانتے ہیں. یہ وقار الفتاوی کے اندر علوم سیکھنے کے بارے میں آپ نے کہا بلکہ اگر شارح بخاری کو پڑھا جائے. سمجھ آ رہی میری بات کو. آپ فرماتے ہیں الیاس قادری اس بندے کا نام ہے جو ذہین ہے جو فتین ہے اور جو قوی الحافظہ ہے مسائل دینیہ پر گہری نظر رکھتا ہے. اور انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اس جملے میں چاس لو گے اگے ٹورا گے تاکہ پتہ چلے. کہتے ہیں آج کل کے مفتی کہلوانے والے الیاس قادری کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. اللہ نے الیاس قادری کو ایسا علم عطا فرمایا ہوا ہے. یہ ہے فکر رضا کہ
मदरसे में बैठकर ही पढ़ना जरूरी नहीं, दो चीजें आला हजरत ने दी हैं। फरमाया एक उस्ताद के पास बैठ के पढ़ा जाए मदरसे में, क्लासों में, एक ये जरिया, और एक उलमा की महफिल में सोबत में बैठ के। और यही सोबत ही तो थी जो नबी पाक ने असहाबे सुफ़ा से शुरू की थी, यही तो थी सूफिया। ये 11वीं शरीफ क्या है? ये उसी सोहबत का असर है कि अगर तुम किताबें नहीं पढ़ सकते, इस महफिल को अटेंड करते रहो, तुम दीन के समझदार आलिम बन जाओगे। और सैयद अमीर आले सुन्नत के मदनी मुज़ाकिर को सुन लिया जाए, पता चल जाएगा अल्लाह ने कैसा इल्म अता फरमाया। तो मैं बात ये कर रहा हूं, चूंकि जिसका गाँव उसके गीत ना गाऊं, ये तो नहीं हो सकता, जिसका गाँव उसी के गीत गाऊं। तो मैंने इसलिए बतलाया कि हो सकता है ये मुबारका लोगों के ज़हनों में आ जाए, तो उसको आप दूर करेंगे। मजे की बात ये है, सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतवा रबिया शरीफ में आपसे पूछा गया, आप सुना दो मफ़हूमन बबो सनन, ताकि अगली बात भी हम हो जाए। आला हज़रत से पूछा गया कि एक बंदा है, मैं मफ़हूमन सुना रहा हूँ, हमारे इलाके में है, वो बज़ाहिर किताबें नहीं पढ़ा और किसी जलसे में नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन जब भी कोई मसला पूछो तो मसला सही बता देता है, तो क्या करें? उससे मसला पूछ लिया करें। तो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मदरसे में पढ़ना जरूरी तो नहीं है। अगर वो किसी सही अकीदा सुन्नी आलिम के पास बैठ के एक घंटे का उसका हाफजा है और वो समझ बूझ रखता है, तो फरमाया कई ऐसे होते हैं जो मुसल्ले पर खड़े होने वाले, उनको पता ही होता है कि यहाँ मसला क्या है, और जो उलमा के पास बैठने वाला होता है उसको सारी बात का पता होता है। तो फरमाया इस सूरत में ये न कहा जाए कि मदरसे में पढ़ेगा तो तब हम आलिम मानेंगे उसको। अगर उलमा के पास बैठकर ये दीन की समझ आ गई है तो उसको भी आलिम कहना पड़ेगा। लिखा है इस बात को। और फिर इलियास कादरी जैसा बंदा जिसने पूरी दुनिया में इल्म के मदरसे कायम किए, वो यार एतराज बनता नहीं है, हमें समझना चाहिए ये है फिक्रे रजा। आप थक तो नहीं गए हैं, समझ आ रही है? तो इस बात से उलमा के पास बैठा करें, मदनी मुज़ाकिरे सुना करें, ये बैठ कर भी आपको इंशाअल्लाह अकीदे का इल्म हो जाएगा। आप ये खुराफात और बिदअत से बच जाएंगे, अल्लाह की रहमत से आप भी आलिम बन जाएंगे, टेंशन लेने की लोड़ नहीं। समझ आ गई मेरी बात? अब आ जाइए जरा अगली बात की कहूं, अगर आप थके नहीं हैं तो फिक्रे रजा पर बात हो रही है कि फिक्रे रजा क्या है? आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे पूछा गया, और ये आपने बकायदा तौर पर अपनी फिक्र का एक बहुत बड़ा नुक्ता है जो उम्मत के सामने रखा है। तवज्जो हो तो सुनाऊं आप सभी हज़रात को, सब साइयों को, सब दोस्तों को, इधर देखिए। वो ये है, आपसे पूछा गया कि हम तरक्की कैसे कर सकते हैं इस्लाम पर। और सैयद अमीर आले सुन्नत के मदनी मुज़ाकिर हो सब रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पर जो बात इरशाद फरमाई, काश के मैं समझा पाया। 3 बात इधर देखिए। सबसे पहले फरमाया पहला नुक्ता उलमा का इत्तेफाक। समझ आ रही मेरी बात की? और उसके बाद आपने फरमाया अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक तहम्मुल शाक बित्ताक, अपनी ताकत के मुताबिक जितनी भी जरूरियात दीन फैलाने के लिए, दीन फैला मुश्किलात हो, उनको बर्दाश्त करके कोशिश करना कि दीन किसी न किसी तरह फैल जाए। पहली बात है उलमा मुत्तफिक हो जाए, और दूसरी बात है कि अपनी कोशिश को सर्फ करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए दीन के लिए। जितनी ताकत हैसियत जिस दायरे में आप काम कर सकते हैं, जिस शोबे में आप काम करें। और तीसरी बात सैयद आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, वो है उमरा का इन्फाक। जो अमीर बंदे हैं, साहिब सरवत व हैसियत है, वो अपना पैसा दीन के लिए खर्च करें। फरमाया ये 3 बातों पे अमल हो जाए, अकीदे का काम भी होता रहेगा और दीन का काम भी होता रहेगा, बिदअत भी खत्म होती रहेगी और हुजूर की सुन्नत का झंडा भी बुलंद होता रहेगा। अब आप कहेंगे बज़ाहिर तो ये 3 बातें हैं, तो इसमें क्या मसला आला हज़रत ने बयान किया? आप जरा गौर से सुनिए। पहली बात जो सैयद आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उलमा का इत्तेफाक। उलमा जब आपस में इख्तलाफात का शिकार हो जाए, और इख्तलाफ का शिकार क्यों होते हैं, मैंने जो तजर्बा किया है वो ये है कि अदम राब्ता की वजह से। आपके इल्म में होगा, कईयों ने तस्वीर देखी होंगी, मैं सुबह 8 बजे ही पहुंचा हूं यहाँ पर ना। रात हमारी इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से फैसलाबाद में दूसरी मीटिंग थी, पहली दाता के कदमों में लाहौर में थी। उलमा मिल बैठे हैं और उस टीम का फकीर हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsanihi। तो उलमाए अहले सुन्नत को इकट्ठा किया जा रहा है, जो आपकी भी आवाज है, हमारी भी आवाज है। और यही वजह है मैं आज ये पैगाम दे रहा हूं, मेरे इस पैगाम को बिल्कुल शेयर किया जाए। पहली बात ये तय पाई, तमाम तंजीमें, तहरीकें, उनके बड़ों की इज्जत की जाए,
اور ان تنظیموں سے متعلقہ احباب و افراد جو مرکزی ہیں وہ کبھی بھی دوسرے کے خلاف نہ بولیں، اور اگر کسی کو کسی عالم سے کوئی اختلاف ہے تو ایک ٹیم بنا دی گئی ان کے ذریعے سے پیغام پہنچائے، نہ کہ وہ ویڈیو کلپ بنا کر چند بندوں کو راضی کرے اور پھر ایک اختلاف کی اور جناب آپس میں منافرت کی اور ملک میں آگ لگنے کی فضا پیدا ہو، اس کو ختم کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر جتنے لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی سوال و جواب ہے، وداؤٹ کیمرہ ان سے ملاقات کی جائے، 10 رکنی ٹیم ہے تو وہ اپنے تحفظات رکھے اور محبت کے ساتھ ان کے تحفظات کو حل کیا جائے۔ اور یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ اہل سنت سے نکالنے کا دروازہ ہے، واپس لانے کا نہیں ہے، الحمدللہ وہ علماء نے کھول دیا ہے، اب جو جا چکے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں اور بڑی محبت عزت اور احترام سے لایا جائے گا۔ اور خدا کے لیے ملک میں انارکی مت پھیلائی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3 ماہ ہو گئے اس پر ہمیں ورک کرتے ہوئے، اور یقین فرمائیے اللہ کی رضا کے لیے میں کہہ رہا ہوں ہم نے بھی بالکل اس مشن کا ساتھ دینے کا پورا عہد کیا ہے، اور مرکزی باڈی کے اندر علماء نے اس فقیر حقیر کا انتخاب کیا ہے، اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں شعوری مہم کا حصہ بنوں اور مرکزی باڈی کا بھی حصہ ہوں اور یہ پیغام پہنچاؤں تمام علماء مشائخ جتنے جس لیول کے اختلافات ہیں، خدا کے لیے ویڈیو کلپ بند کریں، کمنٹ دینا بند کریں، اور جتنے فیس بک پر بھوکے لوگ بیٹھے ہیں ویورشپ کے لیے ان لوگوں کو چاہیے اپنی ویڈیوز بند کریں۔ علماء کی ٹیم آپ تک آئے گی، خدا اپنے حال پر بھی مہربانی کرے اور اہل سنت کے حال پر بھی مہربانی کرے اور ملک کے حال پر بھی مہربانی کرے۔ کیا آپ متفق ہیں سارے حضرات اس بات پر؟ اور پھر بات یقین کریں 5 دارالافتاء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، کسی بھی دوست پر، عالم پر، نقیب پر، نعت خوان پر کسی کو اگر کسی قسم کا اعتراض ہوگا کہ ایک عالم نے غلط کی تھی ہے تو بیٹھ کے فتویٰ نہیں جانے گا نسبی ہو گئے، فرجی ہو گئے، بغض اہل بیت ہے، فلانا ہے، نہیں 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 نہیں۔ 5 دارالافتاء سے فتویٰ لے کر اس کے بعد کمیٹی اعلان کرے گی کہ اس بندے کا قصور ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور نہیں ہے تو جس نے شرارت کی ہے اسے کیا کرنا چاہیے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ بتائیں اس طرح اختلاف ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے بتلائیں سارے حضرات۔ تو یہ طریقہ کار میں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک کے جملہ اہل سنت کی صحیح العقائد تنظیمیں اور جملہ اہل سنت کے وہ احباب جو کہ درد دل رکھتے ہیں، ادھر دیکھیں کسی بھی ادارے سے ہو، کسی بھی تنظیم سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی آستانے سے ہو، کسی بھی مشرب سے ہو، بلا تفریق اہل سنت کے نام پر ہم ان کے پاس جائیں گے اور انہیں بلائیں گے، ان کی بات سنیں گے، اپنی سنائیں گے اور مسئلہ سمجھائیں گے، اور بزرگ اور کبار علماء آپ ساتھ دیکھیں گے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے، اگر ہم سب اس کا عہد کر لیں تو اہل سنت کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے اور اہل سنت سے ہر قسم کے خرافات بھی دور ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ بھی اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ حق بنتا ہے یہ آپ کا جو یہ کلپ کٹے تو آپ اس کو خوب سوشل میڈیا پہ وائرل کریں اور دیکھیں جواب ہم بھی دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری آواز میں جو دم ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور ہم کس لیول کی پکڑ کرتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن ہم نے علماء اہل سنت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آخری حد تک ہر بندے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد بھی ہم نہیں بولیں گے۔ ہماری وہ جو علماء مشائخ کی 10 رکنی کمیٹی ہوگی وہ فیصلہ جاری کرے گی، اس کے مطابق پھر سارا ملک بولے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مشن کا ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے، اور یاد رکھیں اس میں کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، یہ بات بھی ساتھ ہے۔ ہاں پورا سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اگر وہ ڈیڈ لائن کراس کر گیا ہے تو پھر اس کے اپنے نصیب، اور اگر واپس آ جائے گا تو یہ جو کہا جاتا ہے اہل سنت سے نکالنے کا دروازہ آپ نے کھولا ہوا ہے، واپس نہیں لے کے آتے، تو بھائی جان واپسی کا دروازہ بھی ہم نے بنا لیا ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں واپس تشریف لائیں، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ توبہ کر دے کیوں کر کے نہیں کرتے ہیں، صرف یہ ہم نے جو طے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ کہا جائے کہ جو لوگ پیچھے ہو گیا میں غیر مشروط طور پر ہر چیز سے اعلان برات کرتا ہوں، اور آئندہ سے جو بھی اہل سنت کے عقائد و نظریات ہیں بالخصوص مجدد پر، محقق پر، اعلیٰ حضرت پر، تاجدار گولہ پر، ان کی تشریحات عقیدہ پر میں قائم رہوں گا۔ یہی توبہ، یہی رجوع اور یہی اہل سنت کا یہ دروازہ ہے۔ کیا بات ہے، آپ کے چہرے میں خوشی دیکھ رہا ہوں، آپ بتائیں خوشی ہوئی کہ نہیں؟ آپ سارے تو یہ پیغام پہنچانا آپ سب کے لیے ضروری ہے، اور آپ اس کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور علماء جو مشورہ دیتے رہیں گے وہ بھی آپ تک آتا رہے گا، اور جہاں جہاں تعاون کی ضرورت ہوگی امید ہے آپ تعاون بھی فرماتے رہیں گے۔
یہ پہلی بات، علماء کا اتفاق ضروری ہے۔ جو ہے اللہ دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا قربانی ہو جائے گا۔ دوسری بات اب سنیے ذرا، علماء کے اندر جو اتفاق نہیں ہے اس میں ایک مسئلہ عدم رابطہ کا بھی ہے۔ تو ہم نے رابطہ کمیٹی بھی بنائی ہے کہ جو بالکل رابطے کرے گی اور رابطہ کرنے کے بعد آپ میں بیٹھیں گے تاکہ یہ تلقیاں کام ہو سکے اور ایک محبت کی بلا پیدا ہو۔ اور یہ جو کھڑے واقعہ تقسیموں میں فلانا گروپ ہے، فلانا گروپ ہے، فلانا گروپ ہے، انشاءاللہ ان کے اوپر ایک ہی ٹیگ لگے گا کہ یہ مدینے والے کا گروپ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہ فکر رضا پر جس کو فکر اہل سنت کہتے ہیں، 1400 سالہ عقیدوں کی تشریحات کی امیر، یہ سارے ایک جگہ پہ اللہ کی رحمت سے جمع ہو جائیں گے۔ اور جو نہیں ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کہ ویسے جو ہٹا ہے نا پتہ تو لگ گیا۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ نقصان ہو، واپس آنا چاہیے۔ غلطیاں بندوں سے میں نہیں کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی پہلی بات۔ اب دوسری بات جو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھی، وہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، اور اس بات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اور وہ بات ہے یہ میں آج کر رہا تھا فکر رضا، اور دیکھیں وہاں پر کیا عظیم ماحول بنا کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا ایک اور شہزادہ جن کو پوری دنیا بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کی جو خدمات دینیہ ہیں ان کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس خوبصورت شہزادے کی صورت کے اندر ایک ایسا پھول عطا کیا ہے کہ جن کی تعلیمات میں جہاں پر اعمال کی اصلاح چھلکتی ہے وہاں پر عقیدے کی خوشبو وہ پوری دنیا کے اندر مہکتی ہوئی اور سونگی جانے والی خوشبو سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے، بس اوقات اصلاح کی بات کی جائے تو کچھ باتیں نہیں کی جاتی اور اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن حضرت پیر صاحب قبلہ میرے برادر اکبر، میرے نہایت مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ آپ ہر اعتبار سے بڑے آسان انداز میں بات فرما جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہے۔ میں اس بات کی تشریح کرنا چاہتا تھا، لیکن آخری بات میرا خیال ہے کہ وہ 1 سے 2 منٹ میں ختم کروں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد حضرت پیر صاحب آپ کتاب لاجواب فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو فارمولہ دیا ہے، پہلا ہے علماء کا اتفاق، اور اس پر میں کلام کر رہا تھا، اور رات میٹنگ تھی اور اس کے اندر حضرت پیر صاحب کی بھی تائید و محبت شامل تھی، الحمدللہ علی احسانہ، اور بڑی روح افزا تھی، اور اس کی میں نے کچھ کاروائی اور اس پہ ہونے والے عزم و ارادے آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ ان پہ عمل ہوگا اور خیر و برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوسرا اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، تحمل شاق بالطاق، فرمایا اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ چیزوں کو برداشت کر کے دین کو پھیلایا جائے۔ تاجر اپنی حیثیت کے مطابق برداشت کریں، یونیورسٹیوں والے اپنی حیثیت کے مطابق، ہمارے جو علاقائی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی کوئی جگہ دے دے، کوئی اینٹیں دے دے، کوئی پیسہ دے دے، کوئی بجلی کا بل دے دے، کوئی کتابیں خرید کے دے دے، جو جو حصہ ملا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عالم اگر اپنی تقریر کے ذریعے، مبلغ اپنے بیان کے ذریعے، تو یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دین کے لیے ضرور کام کرے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری اور آخری بات فرمایا کہ امراء کا انفاق، اس میں ہے تو بڑی تفصیل کہ جتنے امراء ہیں ان کا پیسہ دین پہ خرچ ہونا چاہیے۔ ویسے اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر اس کی تشریح بیان فرمائی، مدارس قائم کیے جائیں، علماء کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو کتابیں لکھے، جو طلباء لائق ہوں ان کے وظیفے قائم کیے جائیں اور ان کے ذریعے سے صحافت کا کام لیا جائے۔ فرمایا کہ آپ عدالتوں کچہریوں میں جانے سے بہتر ہے اپنے گاؤں سطح پر ایک کمیٹی تیار کر دیں کہ وہ فیصلے وہاں کرے، ورنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کئی سالوں تک خجل ہوتے رہیں گے، پیسہ بھی برباد ہوگا، دشمنی بھی بڑھے گی، بنے گا بھی کچھ نہیں۔ دین کے نام پر اگر آپ اکٹھے ہو گئے تو آپ کی محبت بھی بڑھ جائے گی، آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ ہے فکر رضا، یہاں تک امام احمد رضا کی نظر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اور اسی طرح امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ نے فرمایا عمراء کو چاہیے دین پر پیسہ خرچ کریں، لیکن کئی ایک لوگوں کا پیسہ ہے وہ جا رہا ہے قوالیوں پر، قوالوں پر،
اور جھگڑوں پر اور کئی ایسے سازگار آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں اور لوگ پڑھے گا خدا را شریعت کا قتل مت کیجیے، یہ بدعات و خرافات وہ جات کو پروموٹ مت کیجیے، اپنے بزرگوں کو پڑھیے، اور جو فکر 1400 سالہ ہے جس کا امین امام احمد رضا ہے، اس فکر رضا پہ آ جائیے اور دین متین کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے، اپنے پیسے کو برباد مت کیجیے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں غیر سنجیدہ غیر معیاری کلام پڑھنے والے نوکبا اور ناتھان حضرات، دیکھیں یہ اگر صحیح کلام پڑھیں تو سبحان اللہ عشق رسول میں دار ہوتا ہے، ورنہ یقین فرمائے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کام کر جاتے ہیں کہ بعد میں جواب علماء کو دینا پڑتا ہے، ان کے اوپر پھر پیسہ پھینکنا اور پھر سروں اور طرزوں کے نام پر ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امام احمد رضا فرماتے عمرا کا پیسہ دین کے لیے، اس کی ایک مثال حضرت پیر صاحب کا ادارہ بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ اصلاح معاشرہ کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ ککھڑ منڈی میں چل کے دیکھیں کیسا خوبصورت دینی محل تیار کیا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ پورے ملک نہیں پوری دنیا میں پھیلے، اور اسی طرح دعوت اسلامی کا نیٹ ورک آپ دیکھ لیں، اسی طرح باقی علماء مشائخ جو کام کریں ان کا ساتھ دیں اور یہ کام آگے بڑھائیں۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ایک عورت ہے وہ 1.5 من چاول بناتی ہے 11ویں شریف پر، لیکن قریب ایک مدرسہ ہے، اگر وہ وہاں خدمت کر دے تو کیا حضور غوث پاک کو ثواب پہنچ جائے گا؟ یہ سوال ہوا۔ اب اس کا جواب میں اپنے لفظوں میں دے رہا ہوں۔ فرمایا صرف 11ویں کا ثواب نہیں پہنچے گا، محبت سے فرمایا 1400 من کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے اداروں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور یہی فکر امام احمد رضا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ میں ایک سطر میں بات سمیٹوں، یقین فرمائیے ہمیں ابھی تو میں نے عقائد کا باب کھولنا تھا، لیکن وہ جو اشعار میں ہمارے سیال کوٹ کا شہزادہ پڑھ گیا نا، انہوں نے کافی ذرا کام کر چلے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں بالخصوص ان کی عزت اور احترام کے معاملے میں خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اور علماء اور سنجیدہ علماء کے پیچھے چلیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور آج کی فکر راہ کانفرنس کو قبول فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ راولپنڈی کی زمین یہ اعلیٰ حضرت کی زمین ثابت ہے، اتنی بڑی تعداد غوث پاک کی زمین ہے، یہ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا کی زمین ہے، یہ بری امام کی زمین ہے، یہ ممتاز قادری کی زمین ہے، اور اگر میں ایک لفظ بولوں تو یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت کی زمین ہے۔ آج یہ آپ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اگر میری تعداد غلط نہ ہوگی تو یہ 3000 سے مجمع پلس ہو چکا ہے۔ میری اگر تعداد اور جو باہر کھڑے اگر ان کو جمع کیا جائے تو مدینہ مدینہ۔ اور یہاں پر خوبصورت بات یہ حضرت پیر صاحب نے کرم نوازی فرمائی، جو آپ کا وقت آپ اس کے مطابق ہے، یہ 2-4 منٹ میں نے لیے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، اور میں اب خود ہی آپ کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے برادر اکبر، ہمارے اس خوبصورت ملک کی یہ خوبصورت پہچان شان اور جان، ہمارے مسلک کی شان پہچان اور جان، مسلک رضا اور فکر رضا کے ماتھے کا جھومر، ہمارے پیارے ہمارے مسلک کے مخلص ہمارے ملک کے مخلص حضرت علامہ پیر محمد اجمل رضا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، میں گزارش پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت دل فریب دل نواز دل نشین خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے محبت فرمائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت۔ اب نعرے مکمل ہوئے ہیں، میں پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔